والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ سورہ منافقون کی آیت ہے. اس سورت کے ابتدا میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا جس میں یہ تھا کہ رئیس منافق عبداللہ ابن ابی اس نے چند دوسرے منافقین کے سامنے یہ تبصرہ کیا، یہ بات کہی کہ ہم جب مدینہ لوٹ جائیں تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں. اور یہ بھی بات کہی تھی کہ اب مکہ سے آنے والے جو مہاجرین ہیں ان پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ وہ خود منتشر ہو جائے، خود چلے جائے. جب یہ بات قافلے میں پھیل گئی تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس رئیس منافق عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اعتراف کر لیں، آپ کے لیے استغفار کریں گے اور اللہ آپ کو بخش دے گا. لیکن اس نے منہ چرایا اور وہاں سے نکل گیا. دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ تکبر کا اظہار کیا. اس نے اپنی غلطی کا اعتراف اور غلطی ایکسپٹ نہیں کی. اس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں پر آیت نقل فرمائی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ آپ ان منافقین اور کافرین کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو برابر ہے. اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. استغفار کافر کے لیے ہم نہیں کر سکتے، مؤمنین کے لیے استغفار ہم کر سکتے ہیں. اور جو مؤمنین ہیں خود اپنے لیے استغفار کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کی موت کی، ان کی زندگی کی آخری حالت ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کی حالت نہ ہو. غرغرے کی حالت یہ ہے کہ جب آدمی کو اب احساس ہو گیا اور نزع کی کیفیت طاری ہو گیا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب چند سیکنڈوں کے اندر میری موت آنے والی ہے، اب میری موت آ گئی اور فرشتہ نظر آنے لگ گیا اور روح نکلنے شروع ہو گئی. اب وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ نہیں قبول کی جاتی. تو یہ زندگی ہمارے پاس موقع ہے، چانس ہے، کیونکہ یہ ملک الموت اجازت لے کر آنے والا نہیں ہے. کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہماری توبہ قبول نہ ہو. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا تھا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. آپ ان منافقین کے لیے استغفار کرو نہ کرو دونوں برابر ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے. یہ اختیار دیا تھا کہ آپ استغفار کرو یا نہ کرو. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تو مخلوقات میں سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے. سب سے زیادہ رحم کرنے والے دل اللہ کے نبی علیہ السلام ہے. جب یہ رئیس منافق کا
جب وہ مرا تو اس وقت ان کے بیٹے جو پکے مسلمان تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا جو کرتا ہے وہ ذرا عنایت کیجیے تاکہ اس کے لیے کفن بنا دے. اس کے لیے رئیس منافق کے لیے کفن بنا دے. پوری زندگی اس کا مقصد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اتار لیا اور دے دیا اور اس کا کفن بنا دیا. اور یہ غزوہ احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کے لیے کوئی کفن نہیں تھا اور آپ کی باڈی ذرا بڑی تھی اور یہ رئیس منافق کی باڈی بھی بڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رئیس منافق سے کہا تھا آپ کا ذرا کرتا دے دیجئے تاکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن ہو جائے. تو اس وقت رئیس منافق نے دیا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ دینا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دے دیا. پھر جنازے کا وقت آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے تھے جنازے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی کہ یہ تو منافق ہے, آپ ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھ سکتے ہیں, ان کی جنازہ کی نماز نہ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جنازے کی نماز پڑھا دی. جنازہ بھی ایک قسم کی دعا ہے, ایک دعا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا کہ استغفار کرو یا نہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں میں پڑھوں گا. اور 70 مرتبہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 70 مرتبہ استغفار کرو, ان کے حق میں کوئی فائدہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں. بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ تو پڑھا لی کیونکہ آپ کو اختیار تھا کہ پڑھائے استغفار کرو یا نہ کرو. جب نماز پڑھا دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور کہا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اب حکم ہوا کہ منافق ہے, کافر ہے, ان کے لیے آپ دعا اور ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, ان کے نماز جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ بہت سی مرتبہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا, جیسے مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی حکم نازل فرمایا. کئی مرتبہ ایسا ہوا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 25 ایسے واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ یہ اگر کر لیں تو بہتر ہے, کوئی مشورہ دیا اور عین مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان اللہ تعالیٰ ینطق بلسان عمر. جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے بات کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات ڈالتے ہیں اور بس وہی اسی کے مطابق پھر وہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ان منافقین کے لیے استغفار کرو نہ کرو, ان کے حق میں برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. یہ رئیس منافق نے یہ کہا تھا کہ ان پر خرچ مت کرنا, یہ مہاجرین جو آئے ہیں ان پر خرچ مت کرنا, یہاں تک کہ وہ تنگ جب ہو جائیں گے تو خود یہاں سے چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تم اگر خرچ کرنا بند کر دو تو اللہ کا خزانہ تو بند نہیں ہوا ہے. اللہ اگر آپ نے بند کر دیا تو کوئی آ کر دے گا, کوئی دوسرا آ کر دے گا. آپ نے اگر خرچ کرنا بند کر دیا تو کوئی دوسرا آئے گا. اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے, اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے. اور پھر اس نے یہ کہا تھا کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال دے, یعنی ہم یہ مدینہ والے ان مکہ والوں کو نکال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے, عزت تو رسول کی ہے, عزت تو مؤمنین کی ہے.
جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو عزت اللہ، رسول اور مؤمنین کی ہے، اس عزت کو کوئی نہیں چھین سکتا. جب اللہ نے عزت دے دی ہے، اللہ نے مؤمنین کو عزت دے دی ہے، رسول کی عزت دے دی ہے، تو کوئی اس عزت کو نہیں چھین سکتا. کیا کچھ کرے لیکن اللہ نے ان کو عزت بخش دی ہے، کوئی اس عزت کو نہیں چھین سکتا. لہٰذا ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں. یہ بہت بری چیز ہے کہ ہم لوگوں کی عزت پر حملہ کریں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اگر ہم نے مؤمنین کی عزت پر حملہ کیا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تقدیر، اللہ تعالیٰ کائنات کو بدل سکتا ہے، حالات کو بدل سکتا ہے، ڈاوا ڈول ہو سکتا ہے. آج پلہ ان کا بھاری ہے، کل دوسرے کا پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ دن کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے. آج کسی کا ہاتھ اوپر ہے، کب نیچے ہو جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو یہ رئیس منافق، اس کا تو کام یہی تھا کہ مسلمانوں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے. اسی واقعے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملہ اس نے کیسا کیا؟ جب یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ واقعہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے میں شامل تھی. ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج، پیچھے کیمل جو ہوتا ہے اونٹ تھا، اس کے اوپر پردے کے ساتھ ان کو ڈھکی ہوئی تھی. اور جب کہیں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو 4 آدمی اس کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیتے تھے. تو جب پڑاؤ ڈالا، اونٹ نیچے بیٹھ گیا تو 4 آدمی آئے اور اس ہودج کو سائڈ پر رکھ دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی تو آپ جنگل میں چلی گئی استنجا وغیرہ کے لیے. وہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا تو اس کی تلاش میں لگ گئی. یہاں اعلان ہوا کہ چلو ہم نکلے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پتلی تھی تو وہ 4 آدمی نے اٹھایا ہودج کو اور اونٹ پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ وہاں تلاش کر رہی ہے، ذرا دیر ہو گئی تلاش. جب وہاں آئی تو دیکھا تو پورا قافلہ چلا گیا. اور ترتیب یہ تھی کہ اس قافلے کے پیچھے ایک شخص پیچھے رہتے تھے. ان کا کام کیا ہوتا کہ جو چیزیں پیچھے لوگ چھوڑ گئے یا بھول گئے اس کو اٹھا کر قافلے تک پہنچا دیتی. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ اس کام میں یہ ان کی ذمہ داری تھی. تو وہ پیچھے سے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی ہوشیار تھی. انہوں نے سمجھا کہ وہ چلے گئے، جب دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو پھر اسی جگہ پر تلاش کرنے کے لیے آئیں گے. تو وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے وہ سو گئی. وہ حضرت صفوان آئے. حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو پردے کے احکام سے پہلے دیکھا تھا. تو جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ زبان سے نکلا. حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. یہ سن کر آنکھ کھل گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ پہن لیا. وہ حضرت صفوان سمجھ گئے کہ یہ پیچھے رہ گئی. چنانچہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا. حضرت عائشہ خود بیٹھ گئی اونٹ پر اور آگے اس کا نکیل پکڑ کر حضرت صفوان چلے. وہاں رئیس منافق نے یہ بات دیکھی کہ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ اکیلے آ رہے ہیں. اب اس کو موقع ملا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو رسوا کرنے کا موقع ملا. تو اس نے یہ بات چلانا شروع کر دی کہ حضرت صفوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلط تعلق ہوا ہے. اور یہ مدینہ میں اس نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی. اور اس کے بعد بڑا لمبا واقعہ ہے. حضرت عائشہ بھی بڑے پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہو گئے. یہاں تک عبداللہ ابن ابی اس بات تک لے گیا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل کی. اور قرآن میں 10 آیتیں نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ پاک دامن عورت ہے. اس میں سے بعض مسلمان بھی اس میں آ گئے تھے، عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں آ گئے. اس میں سے ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بڑے شاعر تھے. مشرکین
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے اور اشعار کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان مشرکین کے خلاف اشعار کہتے تھے، لیکن وہ بھی اس بات میں آ گئے۔ بہرحال جب یہ پورا واقعہ پیش آ گیا تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی برائی کرتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حسان کو برا بھلا مت کہو۔ یہ انہوں نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ پر، لیکن حضرت عائشہ کا دل اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہتا تو حضرت عائشہ فوراً روکتی تھی کہ اس کو حضرت حسان کو برا بھلا مت کہو، یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے ذریعے سے حفاظت کی ہے، لہٰذا ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ رئیس منافق نے بہت کوشش کی کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے، لیکن اللہ نے ان کے لیے عزت لکھ دی تھی۔ تو چنانچہ قیامت تک اس قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت لکھی ہوئی ہے، قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پر تہمت لگائی گئی اور اس کی براءت کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی گئی، ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں نازل فرمائی اور ان کی عزت بخشی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ بعض خصوصیت مفسرین نے نقل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں، آپ کے منہ میں سب سے آخری چیز وہ جو گئی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لعاب، آپ صلی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلائیوا۔ حضرت ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، علیل تھے، آخری حالت تھی، مسواک لے کر وہ آئے، مسواک فرما رہے تھے، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ مجھے دو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نرم فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا۔ دوسری خصوصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، آپ کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے گھر میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تصویر لے کر آئے تھے حضرت عائشہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی، یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ بہرحال اللہ نے حضرت عائشہ کا مقام بڑا اونچا کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی عبداللہ ابن ابی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کرے، لیکن نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اللہ دیتا ہے، جب ذلیل بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ جس کو رسوا کرنا چاہے اس کو رسوا کر دیتا ہے، اللہ جس کو عزت بخشنا چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ لہٰذا ہمارے کو ہماری زبانوں سے، ہمارے کرتوت سے، ہمارے اعمال سے کبھی بھی ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہو جس سے ہم کسی دوسرے کو رسوا کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اگر ہمیں رسوا کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان منافقین کو جنہوں نے رسوا کرنے کی کوشش کی کہ عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول کی ہے، عزت کی تو مؤمنین کی ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ ترجمہ دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ اپنے منہ موڑ لیتے ہیں،
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھو گے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کر رہے ہیں، آپ انہیں تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہوئے دیکھو گے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز بخشے گا نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہ منافق وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ خرچ مت کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے، یہاں تک کہ چلے جائے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ یقولون، وہی یہ منافق کہہ رہے ہیں، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ لوٹ جائے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت تو اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق یہ جانتے نہیں۔